بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، خدیجہ وائس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، میں نے جو آج سے تقریباً 12 دن پہلے فجر میں اٹھنے کے لیے جو ویڈیو شیئر کی تھی، وہ میرے ناظرین نے بہت زیادہ پسند کی اور اسے بہت زیادہ ناظرین نے مجھے کمنٹ بھی بھیجے اور مجھے کہا کہ آپ کی ویڈیو بہت اچھی بنی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ تو اسی موضوع پر یعنی فجر میں اٹھنے پر میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے تاکہ میرے ناظرین نے جو پسندیدگی کا اظہار کیا ہے تو میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں اور انہیں کچھ اور طریقے بتاؤں، اس لیے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جب قیامت کے دن ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو ناظرین گرامی، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اس وقت ہماری کیفیت و حالت اسی طریقے کی ہوتی ہے کہ ہمیں جب اٹھنے کا، ہمارے بیدار ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم بہت مشکل سے اٹھ پاتے ہیں۔ تو نماز فجر کے وقت بھی اٹھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کروں گی کہ یمن کی جامع مسجد میں داماد رسول حضور اکرم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز تھے کہ ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا، آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ناظرین گرام، حضرت علی کی روشن شخصیت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ ڈھیروں صحیح اور مستند احادیث جناب کی شان میں موجود ہیں، جیسا کہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا علی کو مدینے کا گورنر بنایا تو جناب حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، کیا اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ سے تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، آدمی کو جب صبح 4 بجے سفر کرنا ہو تو وہ صبح کو اٹھنے کے لیے مختلف تدبیریں کرتا ہے اور وہ اٹھ بھی جاتا ہے کیونکہ عزم پختہ ہے اور مقصد اہم ہے۔ اگر نماز کو بھی اسی طرح اہمیت دی جائے اور پختہ عزم کیا جائے تو انشاءاللہ نماز کے لیے بھی وقت پر آنکھ کھل جائے گی۔ بہرحال آپ پختہ عزم کریں اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو صبح جلد اٹھنے کا حدیث پاک سے وظیفہ بھی بیان کیا جائے گا۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے پوچھا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا، مجھے کیوں اتنی نیند آتی ہے؟ تو حضرت علی نے مسکرائے اور فرمانے لگے کہ یہ نیند کی وجہ سے نہیں ہے کہ تم صبح نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے، بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا اور صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا جاتا ہے۔ جب وہ اپنا درد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر چکا تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیوں؟ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے۔ فجر کی نماز مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ حدیث میں ہے کہ فجر کی نماز منافقین پر بہت بھاری ہوتی ہے۔ عام طور سے مسلمان نیند کے غلبے اور سستی سے اس نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فجر کی نماز میں کوتاہی عموماً رات کو زیادہ دیر تک جاگنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فجر کے اہتمام کے لیے رات کو جلد سونے کا معمول بنایا جائے، بلا ضرورت عشاء کے بعد نہ جاگے۔ اس کے علاوہ انسان رات کو سونے سے پہلے دل میں فجر کی نماز پڑھنے کا پکا ارادہ کر لے اور صبح جاگنے کے لیے حت الوسع الارم وغیرہ بھی لگا لے تو اس کے نیت اور پختہ عزم کے ذریعے فجر میں اٹھا جا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے کچھ خاص دعائیں پڑھتے تھے اور صحابہ کو بھی پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، جس سے فجر میں اٹھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مختلف احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی ان کو پڑھنا چاہیے کہ سونے سے پہلے دونوں ہاتھ اکٹھا کر کے قل هو اللہ احد
قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہاتھوں میں پھونک مار کر پورے جسم پر جہاں تک ممکن ہو پھیر لے۔ پہلے سر پر پھیرے، پھر چہرے پر، پھر پورے جسم پر۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا اللہ اس کے لیے ایک فرشتے کو اس کے لیے محافظ اور باڈی گارڈ کے طور پر مقرر کر دے گا جو شیطان کو صبح تک اس کے پاس آنے سے روکے گا۔ جب شیطان صبح تک آئے گا ہی نہیں تو اسے فجر کی نماز سے کون روک سکتا ہے؟ ناظرین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ شب و روز کی نمازوں میں نماز فجر کی اہمیت بھی بہت ہی زیادہ ہے، لیکن افسوس کہ آج بہت سے مسلمان نماز فجر میں سستی اور غفلت کے مرتکب ہوتے ہیں اور انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ کس قدر بڑا جرم ہے۔ پھر ان میں سے بہت سے مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دل میں کسی درجے میں نماز فجر کے لیے بیدار ہونے کی فکر تو ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے لیے کوئی خاص تدبیر اختیار نہیں کرتے۔ نیند سے بیداری پر ہمت کر کے فوراً اٹھ کھڑے ہوں، نفس کے اس تقاضے پر ہرگز عمل نہ کریں کہ ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں گے، اس طرح نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز فجر پابندی سے باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، جیسا کہ آپ کو میری پچھلی ویڈیو فجر کے بارے میں پسند آئی، تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔